السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک رورل لائف ٹریبل ایریا ڈیرہ غازی خان۔ اس وقت میں موجود ہوں ٹریبل ایریا ڈیرہ غازی خان کے ایک پہاڑی علاقے میں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک زمین ہے اور اس کے اندر کھجوروں کے باغات اور ساتھ میں کچھ پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹریبل ایریا ڈیرہ غازی خان میں لوگ ایک جگہ تو نہیں رہتے، یعنی کوئی ایک خاص آبادی گاؤں یا بستی کی شکل میں تو نہیں ہے۔ یہاں جب لوگ آ کر آباد ہوئے، یہ تمن کیسرانی کا علاقہ ہے۔ یہاں جب آ کر لوگ آباد ہوئے تو جس کو جو بھی جگہ ملی اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنا گھر بنا لیا۔ گھر بنانے کے بعد یہ لوگ یہیں کے رہ گئے ہیں۔ یہاں حکومت کی طرف سے اب تک کوئی امداد ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ٹریبل ایریا تمن کیسرانی کے لوگ اسی طرح پرسان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے نہ تو اب تک یہاں کوئی بجلی پہنچ سکی ہے، نہ کوئی گیس، نہ کوئی ایمبولنس، نہ کوئی ڈسپنسر ڈاکٹر کا انتظام ہو سکا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی روڈ وغیرہ کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ ہی کوئی سکول کا بندوبست ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جب سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، چونکہ ان کا تعلق تمن بزدار سے ہے اور وہ بھارتی تمن بزدار میں رہتے ہیں، تمن کیسرانی کو ان سے بہت ساری امیدیں تھیں کہ اور نہیں تو کم از کم یہ اپنے علاقے تونسا شریف اور ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچی زبان ہے ان کی، زبان کی بنا پہ لوگوں کو امید تھی کہ شاید عثمان بزدار کے آنے سے تمن کیسرانی کی تقدیر بدل جائے گی، لیکن 4 سال گزرنے کے باوجود بدقسمتی سے عثمان بزدار نے بھی ابھی تک ڈیرہ غازی خان ٹریبل ایریا تمن کیسرانی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ اب بھی لوگوں کو امید ہے کہ عثمان بزدار کے ابھی بھی 1 سے 1.5 سال پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر بھیڑ بکریاں رکھنا ہے۔ یہ جو ایک کنواں یہاں پہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کے ایک کمرہ آپ کو بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ حکومتی شیئر ضرور ہیں۔ حکومت نے کچھ امداد دی ہے ان لوگوں کو تاکہ وہ یہ کنویں کھدائی کر کے ان سے پانی حاصل کر کے پیٹر وغیرہ رکھ کے اپنے زمینوں کو پانی لگائیں اور اس سے ایک اپنی جو فصل ہے وہ پیدا کر سکیں۔ یہاں کی لوگ زیادہ تر محنت مزدوری کرتے ہیں اور بھیڑ بکریوں کے ذریعے ان کا زیادہ تر جو نظام زندگی ہے وہ اس کے اوپر منحصر ہے۔ کچھ لوگ سول جاب کرتے ہیں اور کچھ لوگ سرکاری جاب کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں پیچھے رہ گئے ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ بھیڑ بکریوں کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے اور محنت مزدوری کر کے اس کے ذریعے یہ اپنا نظام زندگی گزار رہے ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ ابھی بھی 1.5 سال پڑے ہوئے ہیں عثمان بزدار کو، اور لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ انشاءاللہ عثمان بزدار ضرور تمن کیسرانی کی طرف توجہ دیں گے۔
यहाँ के लोग कुछ लोग सिविल जो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर काम करते हैं, इसके अलावा बाकी जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहीं घर पे होते हैं और इनका जो निज़ाम ज़िंदगी है या तरीक़ाकार है वो गुर्बत की लकीर के नीचे गुज़र रही है। ये कोहे सुलेमान रीजन है। यहाँ के पहाड़ ज़्यादातर खुश्क हैं और यहाँ की आबादी का टोटल दारोमदार बारिशी पानी के ऊपर है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर लोगों के फसल हो जाते हैं और अगर बारिश नहीं होती है तो फिर फसल वगैरह नहीं होती है। यहाँ के लोग ज़्यादातर बलोची ज़बान बोलते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ट्राइबल एरिया तुमन कैसरानी कोहे सुलेमान की विज़िट कराना शामिल है। यहाँ के लोग एक जगह पर नहीं रहते बल्कि पानी के हिसाब से जहाँ उनको पानी मुयस्सर होता है ख़ुद अपने पीने के लिए और अपने जानवरों बकरियों भेड़ों और गाय वगैरह को पिलाने के लिए जहाँ पे पानी दस्तयाब होता था पहले ज़माने में, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो यहाँ आकर आबाद हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम ज़िंदगी यहाँ से चल पड़ी है। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, शायद आपको मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे तेज़ हवा चल रही है और हवा की शां शां आपको सुनाई दे रही होगी। ये एक्चुअली मेरी अपनी ज़मीन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टोटल रकबा जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरी अपनी है। और यहाँ पे इस टाइम चूँकि ये गर्मियों का सीज़न है और यहाँ पे अगस्त का महीना चल रहा है, यहाँ पे हमने बाजरे की फसल लगाई है। अब ये आपको फसल नज़र आ रही है, इसके बाद अगर कोई बारिश हो जाती है तो ये फसल सही पक कर तैयार हो जाती है और अगर इसके बाद बारिश नहीं होती है तो फिर ये फसल यहीं रह जाएगी, थोड़ा सा ऊपर आकर यहीं पे रह जाएगी। फिर हम इसको जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा और मंजर दिखाता चलूँ, आप ये देखें ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और बिल्कुल ये खुश्क पहाड़ हैं। अभी ये शाम का टाइम है, मे भी आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो क्योंकि सूरज अभी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप गया है, सूरज ग़रूब हो रहा है, तो इस वजह से शायद आपको सही नज़र ना आ रहा हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक और डिटेल वीडियो आपके लिए बनाऊँगा और उसमें आपको इंशाल्लाह दिन की रोशनी में जब सही रोशनी हो, धूप सर के ऊपर हो, तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये नज़ारे कैसे आपको नज़र आते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। ये नहीं है कि यहाँ पे खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती बिल्कुल है और यहाँ पर फसलें भी होती हैं। तकरीबन 100 में से यहाँ पे 60-70 लोग ऐसे हैं कि जिनके साल के दाने हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो तकरीबन ख़रीदारी करते हैं, यानी उनकी अपनी फसल नहीं होती है या उनकी ज़मीन नहीं है और अगर ज़मीन है तो पानी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, इस वजह से फिर उनकी फसल नहीं होती है। और यहाँ पे आपको एक कुआं भी नज़र आ रहा है, ये हमने कुआं खुदाई किया है, इसके अंदर पानी खड़ा है और जब हम गंदम की फसल काश्त करते हैं तो इस कुएं से पानी उठाते हैं
اور یہ جو ہماری زمین آپ کو نظر آ رہی اس کو ہم پانی لگاتے ہیں۔ یہ ٹوٹلی جو کام ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم کرتے ہیں۔ ٹوٹل جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے، یعنی ایک ٹریکٹر سے لے کر ٹریکٹر کا جتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کے بعد کھاد کا خرچہ ہوتا ہے، سپرے کا خرچہ ہوتا ہے، اور باقی پانی، پیٹرول، ڈیزل کا جو خرچہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تھریشر وغیرہ جو ہم لگاتے ہیں، یعنی کہ پسائی تک، یہ سارا جو خرچہ ہے وہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ اور یہ تقریباً یہ تو سب لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اس لیے نہری نظام کا یہاں پہ تصور ہی نہیں ہے۔ البتہ لوگوں نے چھوٹے منی ڈیم اپنی مدد آپ کے تحت یا اس طرح کے کنویں کھود کر ان سے پانی اٹھا کر اپنی فصلوں کو لگاتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے سال کے دانے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی آپ کو یہاں پہ سبزہ نظر آئے گا اور کبھی آپ کو یہاں پہ بالکل خشکی نظر آئے گی۔ وہ اوپر جو زمین میں آپ کو دکھایا، ایکچولی اس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے منی ڈیم بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ ایک منی ڈیم بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور اکٹھا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو پیٹر انجن کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور یہاں سے اوپر لے کے جاتے ہیں اور اپنی فصل کو لگاتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں بالکل پہاڑ کے اوپر، اور آپ کو یہاں پہ نیچے کا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ پہاڑی ہے اور بہت نیچے، یعنی کہ میں ایک ڈینجرس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور یہاں پہ ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کو کمنٹس کا جواب بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور ہم سے کریں، اس کا ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اگر آپ اس سے بہتر کوئی چیز ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ